تین آیات کریمہ ہے جو تلاوت کے دوران آئی، وہ 22واں پارہ کے اندر ہے۔ میں نے آپ کو کئی گفتگو میں اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسٹیٹس بتایا اپنے علم کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کا اسٹیٹس اور ان کی شان و مقام و مرتبہ کو بندوں کے سامنے کیسے اجاگر فرمانا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ تو اس پہ ذرا غور کریں گے۔ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور پھر آپ کے دل و دماغ سے ایک سوال کریٹ کرنا مقصد ہے میرا۔ پہلی آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بڑی مشہور آیت ہے۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ بھی ہے جو تمام مؤمنین کے دل و دماغ میں یہ ترجمہ رہتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے، ایک فرشتہ بھی خالی نہیں، سارے کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یہ دو سینٹنس، پریزنٹ ٹینس بھی لایا اسی کے اندر اور فیوچر ٹینس بھی لایا، دونوں ٹینس جو ہے، دونوں زمانہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ پڑھتے ہیں تو کب سے پڑھ رہے ہیں اور کب تک پڑھیں گے یہ تو اللہ بہتر جانے۔ کون کون پڑھ رہا ہے نبی پہ درود؟ اللہ اور اس کے تمام فرشتے۔ یہ اللہ نے ایک خبر دی، یہ خبر ہے نا، ایک خبر ہے جو اللہ اپنے بندے کو دے رہا ہے۔ اس کے بعد اب آگے آرڈر آتا ہے، امپریٹو سینٹنس، حکمیہ جملہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلا جو سینٹنس ہے وہ بندے کو ایک خبر دی جا رہی ہے، اور اب جو سینٹنس آ رہا ہے، دوسرا سینٹنس اس آیت کا، اس میں آرڈر آ رہا ہے۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، یہ سارے ٹینس اس کے اندر جمع ہے۔ تو اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود پڑھو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خوب خوب سلام پیش کیا کرو۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ تھوڑا سا مائنڈ پہ زور ڈالیں اور یہ سوچیں، نبی تو بہت سارے آئے، لاکھوں نبی آئے، کسی نبی کے حوالے سے اس کی امت کو یہ نہیں کہا گیا، قرآن میں یا حدیث مبارکہ کے اندر یہ نہیں ملتی یہ بات کہ پچھلی امت کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ تم اپنے نبی پر اس طرح سے درود پڑھو، یا یہ آرڈر آیا۔ جبکہ پہلے بھی اولو العزم پیغمبر آئے، ہم جانتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت نوح علیہ السلام، یہ جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر اور رسول، تو ان کی امت کو یہ آرڈر کیوں نہیں دیا گیا؟ اس امت کو کیوں دیا گیا؟ اور کیا پچھلی امت کے نبیوں پہ اللہ درود نہیں پڑھ رہا ہے کہ اس امت کے بارے میں بولا گیا؟ یہ قابل توجہ بات ہے، یہ ایک سوال کریٹ ہوتا ہے ذہن کے اندر۔ تو جی ہاں، یہ جو حکم آیا اور یہ جو فضیلت ہے، یہ صرف اور صرف آپ کو دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وظیفہ کی شکل میں۔ اور یہ اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے درود کے حوالے سے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، یہ اسٹیٹس پچھلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا۔ اور اگر کسی کے بارے میں یہ بات آئی تو محمد مصطفیٰ کے واسطے سے آئی۔ وہ کب؟ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یعنی اس درود میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آیا کہ اللہ نے ان پر درود بھیجا، لیکن پہلے ذکر محمد مصطفیٰ، ان پر رحمت نازل ہوئی۔ تو حضور کے آباء و اجداد کو بھی جو مولا کی ایک نگاہ کرم ملی، وہ محمد مصطفیٰ کے سب میں، محمد اور آل محمد میں، یا ابراہیم اور آل ابراہیم پر جو کچھ نگاہ کرم ہے مولا کی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے۔ تو اللہ تو بھیج رہا ہے، اب یہاں پر مومن کو آرڈر دیا ہے۔ اب ایک بات آپ سمجھیں کہ اللہ درود بھیجتا ہے، درود
ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، درود کا صیغہ درود ابراہیمی، لیکن جب مومن کو آرڈر دیا تو صرف درود کا آرڈر نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ قابل توجہ ہے یہ بات، جب اللہ درود بھیج رہا ہے تو مومن کو بھی آرڈر درود کا آنا چاہیے نا، لیکن نہیں، مومن کو دو آرڈر آتا ہے، اے ایمان والو تم نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پیش کرو، اور سلام پر زور آ رہا ہے، تاکید ہے، صلو درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام کو اور کثرت کی کوئی حد ہے، یعنی جتنا بھی سلام پیش کیا جائے یہ کم ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ درود و سلام کی اور کثرت ہو میرے بندہ مومن کی طرف سے۔ تو یہ جو فضیلت ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اچھا، اگر سے یقیناً اللہ بھیج رہا ہے نبی پر درود اور اس کے فرشتے، تو اللہ بھیج رہا یہ کہہ دیتے صرف، یا یہ کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا اگر آرڈر ہی آ جاتا کہ اے ایمان والو تم درود و سلام پڑھو تو یہ آرڈر ہی تو کافی تھا نا۔ جیسے نماز کا آرڈر آیا، اے مومن نماز قائم کرو، اے مومنین بندو زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یہ آرڈر ہے صرف۔ لیکن اس آیت میں دو آرڈر کے آنے سے پہلے ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تمہارا خالق و مالک بھی اس عمل میں تمہارے ساتھ شریک ہے، وہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ تو اب یہ خبر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ بتاتا نہیں کہ ہم بھیج رہے، میرے سارے فرشتے بھیج رہے، تم کو بھیجنا ہے، خبر دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ خبر دینا بھی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ درود و سلام کی امپورٹنسی کس قدر واضح ہونی چاہیے بندے مومن کے سامنے، کہ یہ اتنا اہم کام ہے درود و سلام کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں ہر وقت اور پڑھتے رہیں گے۔ اور درود کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے وہ کیا، کہ درود کیا ہے؟ مولا کی طرف سے ہر وقت نبی کے درجے کو بلند کرنا ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔ اللہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، اینی ٹائم نبی کے درجے میں بلندی عطا فرما رہا ہے۔ اور جب بندہ مومن نبی پر درود پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے اپنے لیے رحمت کی نگاہ چاہتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے کہ مجھ پر بھی نظر کرم ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے غور کرنے پر کہ اس آیت میں دو سینٹنس، ایک تو پہلے خبر دیا اور دوسرا حکم دیا۔ تو خبر دینا بھی کہ میں جو خبر دے رہا ہوں سمجھو اس خبر کی اہمیت، کہ یہ خبر میں کیوں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ رسول میں کثرت سے درود و سلام پیش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وہ حدیث پاک میں بار بار آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ انور سے باہر آئے تو چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، مسرت و شادمانی کے آثار تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرے پہ بشاشت کیسی، یہ خوشی کیسی؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی حجرے میں، کمرے میں جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے، آپ امت کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، بار بار سوچتے رہتے ہیں، تو آپ کے رب نے یہ بات دے کر مجھے بھیجی ہے کہ آپ جا کر نبی سے کہہ دیں اے جبرائیل کہ آپ کی جو امت آپ پر ایک بار درود پڑھے تو اللہ آپ کا رب اس پر رحمت کی 10 نگاہ ڈالتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان مولا اور کیا اس درود پڑھنے والے کی شان ہے۔ اور جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑھے تو آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ یعنی یہ درود کی اہمیت سمجھو، اللہ کی ایک نظر کرم کافی ہے، ایک نظر کرم پڑ جائے اللہ جل شانہ کی تو یہ میرے لیے تو معراج ہے، لیکن ایک بار درود پڑھا تو 10 مرتبہ نگاہ رحمت اللہ کی پڑی، اور ایک بار سلام پیش کیا بارگاہ رسول میں تو اللہ کی طرف سے جو میرا خالق و مالک ہے مجھ پر 10 مرتبہ سلام آتا ہے۔ اچھا یہ خبر تھی، صرف خبر دے دیتے پیغمبر کہ ایسی ایسی وحی آئی ہے، یہ بات آئی نہیں، حضور خوش تھے، چہرے پہ حدیث کے الفاظ ہیں وَالْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ۔ جب مصطفیٰ کمرے سے باہر آئے تو صحابہ نے دیکھا ان کے چہرے میں
بالکل بشاشت، خوشی، مسرت و شادمانی کے آثار ہیں، اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو حضور کا یہ خوش ہونا اور بشاشت کا اظہار کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ درود و سلام پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ امت کو اپنی زندگی میں تمام وظائف میں درود پاک کو اہم جگہ دینی چاہیے۔ جو بھی اوراد و وظائف کرتے ہیں لوگ، اس میں درود پاک کو ایک اہم جگہ دو، کثرت سے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، بارگاہ رسول میں صلاۃ و سلام، درود و سلام پیش کیا کریں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسری آیت کریمہ ہے وہ دیکھیں جو میں نے تلاوت کی، یہ بھی بڑی مشہور ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ان پر بند کر دیا ہے، یہ آخری نبی ہے۔ اب ان کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ایک اس آیت کی تو ایک واضح تفسیر یہ ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ بات کیوں کہی جبکہ حضور کے پاس 4 بیٹی ہیں، بیٹے ہوئے لیکن وہ حیات سے نہ رہے، حضور کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو لوگوں نے یہ کہا چونکہ باپ اس وقت کہا جائے گا جب اس کی نسل آگے بڑھے، سلبی نسل، روحانی نسل نہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ حضور کی کون سی نسل ہے؟ روحانی نسل، روحانی اولاد ہے، لیکن جو سلبی اولاد ہے تو حضور کی کوئی اپنی اولاد نہیں، بیٹے کی شکل دنیا ہی میں رخصت ہو گئے، تو اس لیے وہ باپ نہیں ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ صرف 4 بیٹی رہے، اور وہ 4 بیٹی واضح ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، ان کے نام جانتے ہیں۔ یہ تو اس آیت کی واضح موٹی سی تفسیر ہوئی، لیکن جو عارف لوگ ہیں، جو عاشق لوگ ہیں، جو تفسیر کی دنیا میں غوطہ لگاتے ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی؟ وہ فرماتے ہیں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے اے لوگو، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ حضور کی اولاد، سب کی اولاد چلی تو بیٹوں سے اور چلے گی تو بیٹوں سے، لیکن محمد مصطفیٰ کی جو اولاد چلی ہے وہ بیٹی سے، اور وہ بیٹی جس کا نام، جسے دنیا فاطمہ الزہرا کہتی ہے۔ یہ حضور کی خاصیت ہے کہ ان کی نسل بیٹی سے چلی۔ تو بیٹی تو ہے، نسل بھی دنیا میں ہے، سید لوگ ہیں، سادات لوگ ہیں، آل رسول ہے، آل محمد ہے، کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، بتانا یہ ہے، اس آیت میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ ترجمہ، یہ تفسیر اور یہ وضاحت عاشقوں کی، کہ باپ کا کام کیا ہوتا ہے۔ باپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ باپ کے ذریعے اللہ دنیا میں وجود بخشتا ہے، پھر وہ پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی بیاہ بیٹے کی کر دیتا ہے، اور زندگی تک اس کے ساتھ ہے، کھڑا ہے باپ۔ لیکن جو ہی بیٹے کی آنکھ بند ہوئی تو باپ وہاں سے ختم، باپ کا معاملہ ختم، باپ اٹھایا، قبر کی گود میں ڈالا، چلا آیا، اس کے بعد باپ کام نہیں آتے۔ اب وہ معاملہ ہے بیٹے کا، وہ خدا کے سپرد کیا، ملت ابراہیمی پر خدا کے سپرد کیا۔ باپ دنیا تک کام آتے، قبر تک ہی کام آتے، قبر کی زندگی کے اندر اور قبر کے بعد باپ کام نہیں آتے، وہ کام آئیں گے تو محمد مصطفیٰ کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ باپ نہیں ہے تمہارے جو صرف اس دنیا میں تمہیں کام آ جائیں گے، یہ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ صرف اس دنیا میں کام نہیں آئیں گے بلکہ اس دنیا کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے وہاں بھی تمہارے کام آئیں گے، حشر کی زندگی ہے وہاں بھی تمہارے کام آئیں گے۔ اس لیے اس رسول کے اسٹیٹس کو سمجھو، اس کو باپ صرف مت سمجھنا کہ جس طرح باپ دنیا میں کام آتے ہیں تو نبی بھی یہیں تک کام آئیں گے۔ یہ ہے عاشقوں کی تفسیر، یعنی یہ پیغمبر اس کے بعد کی زندگی میں بھی اپنی امت کے کام آتے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ترمذی شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کا میدان ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے، نہ بیٹا باپ کے، نہ ماں کسی کے کام آئے، نہ بھائی کام آئے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، تو اے اللہ کے پیغمبر وہاں تو کوئی کسی کو کام ہی نہیں آئے گا، تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مجھے تم میزان پہ تلاش کرنا. یہ حدیث صحیح، میزان پر تلاش کرنا. تو صحابی نے فوراً پوچھا حضور اگر وہاں نہ ملے تو آقا نے فرمایا پھر ہمیں تم پل صراط پہ تلاش کرنا. حضور وہاں نہ ملے تو کہا کہ حوض کوثر پہ تلاش کرنا. ان تین جگہوں میں سے کسی نہ کسی جگہ میں تمہیں مل جاؤں گا. اب آپ کے دماغ کو تھوڑا جھنجھوڑتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب کوئی کسی کے کام ہی نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو ہم وہاں ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرح یہاں تو جان پہ پڑی ہوئی، ہم آپ کو کہاں تلاشیں گے؟ صحابہ کا یہ کہنا حضور ہم کہاں تلاشیں گے، یعنی یہ دلیل ہے کہ قیامت صاحب ایمان کے لیے قیامت نہیں ہے، کافروں کے لیے قیامت. قیامت تو مؤمنین کے لیے، جو سچے مومن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے تو قیامت رحمت ہے. قیامت آئے گی تبھی تو جنت نصیب ہوگی اور تبھی تو اللہ کا دیدار ہوگا. صحابہ کرام کا پوچھنا حضور ہم کہاں تلاش کریں گے؟ اچھا آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ پل صراط کی جو شکل ہے وہ کیسی ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. وہ کوئی ہائی وے سڑک تو ہے نہیں کہ ہم تلاش کریں ادھر سے ادھر. اب اس پہ کھڑے ہو کر کے پل صراط پہ ہم کو تلاشنا، پل صراط پہ تلاشا کیسے جائے گا؟ جو بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو، اس پر تو پاؤں رکھنا دشوار ہے. یعنی یہ ہوگا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے. صاحب ایمان پل صراط پر بھی قائم رہے. حضور کھڑے ہوں گے. میزان پر کیا ہوگا؟ حضور میزان پر آپ کیا کریں گے؟ پل صراط پہ کیا کریں گے؟ حوض کوثر پہ کیا کریں گے؟ اور حضور فرماتے ہیں ان تین جگہوں میں سے کسی نہ کسی جگہ تم مجھے تلاش کرو گے، میں تمہیں مل جاؤں گا. میزان پر آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو حدیث کے اندر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میری امت، جس امت کے اعمال کم ہو رہے ہوں گے تو میں اپنی طرف سے اس کے اعمال کو بڑھا کر اس کے میزان پہ اس کا وزن بڑھا رہا ہوں. پل صراط پہ اس لیے کھڑا رہوں گا تاکہ میری امت کو گزرنے میں تکلیف ہو تو میں گرنے سے اپنی امت کو بچاؤں گا. حوض کوثر پہ اس لیے کھڑا رہوں گا کہ جب ان تمام پروسیس سے گزر کر میری امت میرے حوض کوثر پہ آئے گی، انا اعطینا کل کوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس حوض کوثر پہ جب میری امت آئے گی تمام پروسیس سے گزر کر تو میں اپنے دستے مبارک سے اپنی امت کو کوثر کا پیالہ جام عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لیں پیغمبر کا اسٹیٹس. تو محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، کہ باپ تو صرف دنیا تک کام آتے، لیکن ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں جو تمہیں برزخ میں بھی کام آئیں گے اور تمہیں حشر کے میدان میں بھی کام آئیں گے، چاہے وہ میزان پر ہو، چاہے وہ صراط پر ہو، چاہے حوض کوثر پہ، ہر جگہ کام آئیں گے. تو جو نبی، جس نبی کی ذات ایسی ہو اور جو نبی اس شان والا ہو، جو اتنا بڑا میرا فضل مولا سے مددگار ہو، اس نبی کو کس قدر اپنی دعاؤں میں، اپنی زندگی میں یاد رکھنی چاہیے. تیسری آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو آیت میں نے تیسری پڑھی ہے، اسی بس 2 صفحہ کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی، نکاح فرمایا. اب یہاں پہ دیکھیں آخری بات ہے اور اسٹیٹس دیکھیں نبی کا اسٹیٹس کیا. تو جب نکاح فرمایا حضرت زینب سے تو حضور نے ولیمے کی دعوت کی، ولیمہ کیا تو صحابہ کرام کو دعوت دی کہ آپ گھر آئیں ولیمہ کھائیں. یہاں تو ہم لوگوں کے یہاں ولیمہ بوجھ بن گیا، عجیب حال ہے. لوگ قرضہ لے لے کے ولیمہ کر رہے ہیں، قرضہ لے کے. نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں صاحب، اب آپ کو ہمیں طاقت ہے تو کریں گے، حضور کی سنت ہے. جتنے لوگ 50-100 لوگ وہی کر لیں گے، کیا ضرورت ہے 700 800 900؟ اور وہ قرضے تلے دبا ہوا ہے، اس کی کمر پہ بوجھ پڑ گیا ہے اور وہ 2 سال 3 سال تک قرضہ ہی چکا رہا ہے. ایسا اس طرح کا ولیمہ کرنا یہ بالکل عقل سے پرے بات، ایسا ولیمہ نہیں کرنا چاہیے. تو حضور نے خیر نکاح فرمایا حضرت زینب سے تو ولیمہ کیا. ولیمہ کر کے کیا تو صحابہ کرام کو بلایا. تو صحابہ کرام آئے جماعت در جماعت، کھانا کھائے، حضور کے گھر پہ رخصت ہوتے رہے.
ان میں سے 3-4 صحابہ کھانا کھانے کے بعد نبی کے گھر میں بیٹھ گئے. دیکھیے توجہ رکھیے, کھانا کھایا اور بیٹھ گئے اور وہیں پر گپ شپ شروع کر دی, بات چیت کرنے لگے. اچھا صحابہ کون سی بات کر رہے ہوں گے؟ لغو بیکار سی بات تو نہیں. ان کی زندگی تو ایسی تھی کہ حضور کا وہ رخ تابہ سامنے ہے اور خوف خدا دل میں ہے, تو بات تو بس اسلام کی ہوتی. تو بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں, صحابہ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں. چند صحابہ رک گئے اور وہ کھانے کے بعد کسی موضوع پہ انہوں نے بحث چھیڑ دی اور گفتگو ہونے لگی. حضور نے دیکھا کہ یہ تو کھانا کھا چکے, پھر بات کر رہے ہیں. دیکھا کہ اب اٹھے تب اٹھے, اب اٹھے تب اٹھے. حضور دیکھے اٹھ نہیں رہے تو اٹھ کر کے کمرے میں چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد نکلے, دیکھا پھر بیٹھے ہوئے. بس بات اتنی سی, اتنی بات اتنی. اب قرآن کا تیور دیکھیے, اللہ کا انداز بیان دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم. اے ایمان والو خبردار, آج کے بعد سے کوئی بھی, صحابہ سے اللہ کہہ رہا, کوئی بھی تم میں سے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آئے گا. اور وہ دل میں رکھے کہ نبی کب دعوت دیں گے, کب دعوت, خبردار. لیکن جب میرا نبی تمہیں دعوت دے تو آؤ, آنے کے بعد کھاؤ, فانتشروا, اور فوراً نکلو. ولا مستأنسین لحدیث, کھانے کے بعد بیٹھ کر کے گپ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں. یہ اللہ نے کتنی بڑی ڈانٹ دی صحابہ کرام کو. خبردار, آج کے بعد سے کوئی بھی بغیر اجازت آئے گا نہیں. اگر نبی دعوت دے تو آؤ, کھاؤ, اور کھانے کے بعد بیٹھ کے گپ نہیں مارنا. کھاؤ اور فوراً گھر سے نکلو. کیوں؟ میرے پیغمبر حیا کر رہے ہیں, لیکن اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا. میرے پیغمبر تو سوچ رہے ہیں کہ بولے, اب بولے کہ ارے کھا لیو تو جاؤ. وہ حیا کر رہے ہیں, جھجک رہے ہیں بولنے میں کہ بولے نہیں بولے. اٹھ کے دیکھا کمرے میں چلے گئے. لیکن اللہ حیا نہیں, واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ حق بیان کرنے سے کبھی بھی حیا نہیں کرتا. کیوں؟ ان باتوں سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی, بے شک تمہارا یہ عمل کہ کھانے کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنا, یہ نبی کو ایذا دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے. اب دیکھیں نا, حضور نکلے کمرے سے, دیکھا کہ بات کرنا چاہیے. بات اتنی تھی, ان کے دل پہ بوجھ آیا کہ یہ کھانے کے بعد ہی بیٹھے بات کر رہے ہیں, ان کو میرے گھر کا اسٹیٹس پتا نہیں کہ میں کس کے گھر میں بیٹھا ہوں. یہ جھوپڑی سمجھ رہے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا محبوب آرام کرتا ہے, یہ پیغمبر کا گھر ہے. ان لوگوں نے عام لوگوں کا گھر سمجھا, عام لوگوں کی دعوت سمجھی ہے کہ کھانے کے بعد بیٹھ کے گپ شپ مارنے لگے. تو نبی کے دل پہ یہ بوجھ پڑا, اللہ نے آیت اتاری, نبی کے اسٹیٹس کو سمجھو, ان کی عزت اور قدر کو سمجھو. اگر تمہارا عمل نبی کو تکلیف دے تو یہ تمہارے لیے خطرے کا باعث, تمہارے لیے اعمال کے برباد ہو جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے اے صحابہ کی جماعت اس بات کا خیال رکھیں. بتانا یہ ہے کہ نبی کا اسٹیٹس, نبی کا مقام و مرتبہ, نبی کی شان و عظمت کو بندہ مومن ہر وقت دل میں یاد رکھے. اگر نبی کا اسٹیٹس, ان کی عظمت دل میں نہیں ہے, اور چاہے کتنی بھی عبادت ہو جائے, اب صحابہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ وہ رائگاں ہے, وہ ضائع ہے, بیکار ہے. نبی کے اسٹیٹس مقام کو دل و دماغ میں ہر وقت رکھ کر تب عبادت کرنی چاہیے, تب جا کر وہ عبادت قابل قبول ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پیغمبر سے سچی محبت, عقیدت اور والہانہ عشق عطا فرمائے. آمین. اور حضور کی ادب و تعظیم کی بھی اللہ بے پناہ توفیق عطا فرمائے.